बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपसे ज़िक्र करने जा रहे हैं एक जलीलुल कदर हस्ती का, जो अपने जलाल की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आज हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का, जो कि एक बहुत जलाल की तबीयत रखने वाले बुज़ुर्ग थे, जिनके वाक़यात का ज़िक्र यहाँ किया गया है। यहाँ वो बिल्कुल सही हैं। जलाल का मतलब जो लोग समझते हैं, सिर्फ़ वही हमारी इस वीडियो को तस्लीम कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे दिलों में तमाम बुज़ुर्गान दीन के लिए मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे वो दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी 11 रबीउल अव्वल 592 हिजरी को अफ़ग़ानिस्तान के शहर हरात में पैदा हुए। आपका शजरे नफ्स हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर बिन सैयद अब्दुर्रहीम बिन सैयद अब्दुल वहाब बिन गौसुल आज़म सैयद मोइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से चलता हुआ हज़रत इमाम हसन बिन सैयद अली करमुल्लाह वजह से जा मिलता है। सुभान अल्लाह। वालदा माजिदा की तरफ से आप फ़ारूक़ी हैं। सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी भांजे और दामाद भी हैं। आपके वालिद का नाम सैयद अब्दुर्रहीम था, जो बड़े मुत्तकी साहिब दिल और बाफ़ैज़ बुज़ुर्ग थे। आपकी वालदा माजिदा का नाम बीबी हाजरा था, जो बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थी। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालदा आपको लेकर हरात से अजोदन यानी कि पाक पतन में हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर की खिदमत में हाजिर हुई और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को बाबा फ़रीद के सुपुर्द करते हुए फ़रमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर ने बच्चे की सूरत देखते ही फ़रमाया, ये बच्चा बड़ा होकर औलिया वक्त में से होगा और एक दुनिया इससे फैज़याब होगी। बाबा फ़रीद ने ख़ुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी जहानत का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम अलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 बरस के बाद आपकी वालदा भाई से ये कहकर हरात वापस चली गईं कि अब भांजे को इल्म बातनी भी अता कामिल कर दीजिए और कोई तकलीफ़ ना होने दीजिएगा। हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह को बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहन के सामने ही भांजे को मुरीद करके तक़सीम लंगर का काम हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के सुपुर्द कर दिया। हज़रत सैयद अलाउद्दीन अहमद साबिर कलियरी की उम्र गो के कम थी, मगर फिर भी आपने ये अहम काम निहायत खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालदा माजिदा ने वापस आकर आपको देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। आप सूख कर काटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने तक़सीम लंगर की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हज़रत सैयद अलाउद्दीन अहमद अली साबिर कलियरी से पूछा गया तो आपने जवाब दिया कि आपने तक़सीम लंगर ही का मुझे हुक्म दिया था, ये कब फरमाया था कि इसमें से खा भी लेना। ये जवाब सुनकर बाबा फ़रीद पर वजद की कैफियत तारी हो गई और आपने शफ़क़त से फ़रमाया, अलाउद्दीन साबिर अस्त, और इसी वक्त सीने से लगाकर ना जाने क्या क्या अता फ़रमा दिया। इसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामतें इस दर्जा शदीद सब्र आज़मा थीं कि इन्हें सुनकर हैरत होती है। कसरत मुजाहिदा और फ़ाक़ों से आपकी तबीयत में बहुत ही कहर और जलाल की तबीयत पैदा हो गई थी। एक दिन हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की वालदा ने हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह को आपकी बेटी अलाउद्दीन साबिर कलियरी की शादी की बात की तो बाबा फ़रीद ने फ़रमाया कि अलाउद्दीन साबिर कलियरी को शादी और बीवी का होश नहीं है, लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रहीं। आखिर बाबा फ़रीद ने बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खतीजा के साथ हज़रत सैयद अलाउद्दीन कलियरी का निकाह पढ़ा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरे में देखा तो दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। खतीजा ने जवाब दिया कि आपकी बीवी हूँ। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके तो फिर हमें गैर की क्या ज़रूरत रही। और जब आपने नज़र डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। सुबह को माँ आई तो बहू को राख का ढेर देखकर बहुत गुस्सा किया। मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी। उन्हें भी फ़ौरन बुखार आ गया और कुछ रोज़ बाद विसाल फरमा गईं। इसके बाद आप जो हुजरे में दाखिल हुए
تو پورے 900 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو آپ کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں ہیں، بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سنت لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کروا لینا۔ جب آپ سنت لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین گنج شکر کے حالات صحت و معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کی سنت خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر لگا دیجئے۔ اسی وقت چراغ بجھ گیا تو جمال الدین ہانسوی نے فرمایا بھائی چراغ تو بجھ گیا ہے، صبح مہر لگا دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی بجھ گیا۔ اب بھائی نے کہا کہ بھائی میں صبح مہر لگا دوں گا۔ اسی وقت حضرت سید علاء الدین صابر کلیری نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین سے فرمایا اب آپ مہر لگا دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری کی سنت کو چاک کر دیا، یعنی کہ پھاڑ دیا، اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر راکھ کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سنت خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا، اور اجودھن جا کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش و گزار کی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سنت لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر، غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و عمرا کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا کہ بابا فرید نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ جمعے کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمراء شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا اور برا بھلا کہا۔ آپ غضبناک ہو کر فرمایا کہ ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کر دیا، نماز شروع کی تو جب سب سجدے میں گئے تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی کیا دیکھ رہی ہے، سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت سید شیخ علاء الدین علی احمد صابری کو سمے کا بہت ذوق تھا اور وہ اکثر سما سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین حالت سما ہی میں
ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان میں سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت سید علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے علاوہ کسی کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا شمس ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب رہے گا۔ وہ شخص خاموش رہا اور دہلی آ کر اس نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء سے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ تم نے حضرت کو کیوں رنجیدہ کیا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرب بارگاہ ربانی ہے۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری 13 ربیع الاول کو حالت سما اور وجد میں اسی دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی آخری قیامگاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ کا مزار اقدس آپ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصے تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرہ جلیل میں ہے کہ جو کوئی بھی آپ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا، اس لیے آپ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو لگا دیا کرو۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز حضرت سید صابر کلیری کی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی کرائی، صفائی کروائی، اور اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے 3 روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی، بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت سید علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ حضرت سید علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کا سالانہ عرس مبارک اپنی درینہ روایات کو دامن میں سمیٹے 13 ربیع الاول سے کلیر شریف میں شروع ہو جاتا ہے۔ محفل سما میں قوال عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں جس میں عقیدت مند گلہائے عقیدت پیش کر کے روحانی کیفیت و سرور کے ساتھ دنیا اور آخرت کی سربلندی اور سرفرازی کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آپ کا مزار پاک کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔